چھ وہ لوگ ہیں کتاب التقدیر کے اندر، ان کا مقام آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نے عزت دی ہے. فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ. سرکار فرماتے میرے صحابہ چھ طبقے ایسے ہیں، چھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں مصطفیٰ لعنت کرتا ہوں. لعنتہم ولعنہم اللہ، اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین ان پر لعنت کرتا ہے. وکل نبی مجاب، اور ہر نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے. ان چھ میں سے ایک کون ہے؟ فرما ایک وہ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ. اللہ نے جو میری اولاد اور میری اطرت کو عزت دی ہے، جو اس کو پامال کرے گا، جو اس کی توہین کرے گا، تو حضور نے فرمایا اس پر میری بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے اور ہر نبی کی لعنت ہے. لعنت سے مراد حافظ صاحب، مراد اس سے ہوتی کہ اب قدرت رحمت کی نظر اس پر نہیں کرے گی، رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور رحمت میں قبلہ حافظ صاحب سب سے بڑا درجہ جو وہ ایمان کا ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان ہی سلب کر دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، آپ نے خوبصورت محفل لگائی ہے، تو جو ان کے حق کی بے توقیری کرے ان پر رسول اللہ کی لعنت اور ان پر اللہ کی لعنت. تو مجھے بتائیے جو انجمن لگا کر ان کی واہ واہ شب و روز کرے تو ان کے لیے رسول اللہ کی بھی دعا اور اللہ کی بھی رحمت کا نزول وہاں پر. جب ان کے بے ادبوں پر یہ عذاب ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کا ادب کرنے والا ہوگا ان کی شان اور ان کی جلالت اور ان کی عظمت کیا ہوگی. نبی پاک نے کس طرح فرمایا احب اللہ لما یغلوکم من نعمہ، اللہ رب العالمین سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. وحبونی بحب اللہ، اور مجھے خالص اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو. وحب اہل بیتی لحبی، اور میری امت میرے اہل بیت سے محبت میری خاطر کرو. یعنی یہاں پر ہمارے مفسرین نے لکھا کہ حضرات اہل بیت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زینہ ہے. بے شک سبحان ان کے بغیر حضور کی محبت آ ہی نہیں سکتی. چاہے جتنا تقوی و طہارت کا دعویٰ ہو یا عمل ہو، کہ کوئی شخص اگر صادق العمل بھی ہو، راسخ القول بھی ہو، اور اس گھرانے کے لیے بغض رکھے، تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ اس سے روایت لینا حرام ہے. میں ایک آخری روایت یہاں پر پیش کر دیتا ہوں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں تو اللہ اللہ فی اصحابی، تو میرے صحابہ کے بارے میں پھر میرے جانے کے بعد کوئی بد کلامی نہ کرنا، کیونکہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، کیونکہ ان سے آپ اگر صدیق اکبر کو چاہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کے غلام ہیں. سبحان اللہ. اور جو معاذ اللہ ان کی توہین کرے گا تو دراصل اس کو حضور سے پسند نہیں ہے. اور یہی خطبہ حضور نے اہل بیت کے لیے دیا ہے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو مسلم میں ہے، بخاری میں بھی اس کے کلمات ملتے ہیں. حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں کہ سرکار نے ایک دن بڑا طویل خطبہ دیا تھا، اور اس میں حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ وانا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلے تو قرآن ہے اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، تو تم کتاب اللہ کو پکڑو، یعنی اس کے احکام پر عمل کرو. واستمسکوا بہ، اور اس سے مکمل متمسک ہو جاؤ. فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، حضور نے بہت ابھارا صحابہ کو قرآن کی عظمت کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے، اس میں تدبر کے لیے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت. اور پھر دیکھیں جملہ کتنا اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں حافظ صاحب. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی کہ میری امت میں تمہیں اپنی اولاد کا حق یاد دلاتا ہوں. میری امت میں تمہیں اپنی اولاد کا حق یاد دلاتا ہوں. میری امت میں تمہیں اپنی اولاد کا حق یاد دلاتا ہوں. اور ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، وہ حدیث یہ ہے، پڑھنے جائیں گے تو ہزاروں حدیث فضائل اہل بیت میں ہے. سرکار نے فرمایا تھا فانظروا کیف تخلفون فیہما. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ تم میری جانے کے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرتے، میرے بعد میری اولاد کے ساتھ تمہارا کیا عمل ہوتا ہے. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا.